السلام علیکم دوستو، اس وقت موجود ہے مظفر آباد میں، اور مظفر آباد میں اس وقت جو بخار ہے وہ ہے الیکشن کا، جوش و خروش پایا جاتا ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر، جہاں پر نیگیٹو چیزیں تھوڑی بہت آئی وہاں پر بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی آئی. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر ہیں امیر مقام صاحب، اور ظاہر ہے الیکشن اسپیشلسٹ بھی کہتا ہوں ان کو، کیونکہ جہاں پہ الیکشن ہوتا ہے وہاں پہ امیر مقام صاحب ہوتے ہیں، اور ان کی منسٹری جو ہے وہ ماشاءاللہ ہے بھی الیکشن والی، زیادہ تر الیکشن میں نظر آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم ایک تو السلام. امیر بھائی بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ شفقت فرماتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں مقابلے میں. پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے ادھر بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور ان کے مقابلے میں ابھی تو امیر مقام بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں. آپ کے تو قائد بعد میں آئیں گے، تو کیسا رسپانس ہے؟ بڑا زبردست رسپانس نظر آ رہا ہے لوگوں کے. تو بالکل ہمیں جو حالات یہاں ہے اور سارے دیکھ رہے تو اتنا توقع نہیں تھا کہ لوگ اس طرح نکلیں گے اور اس طرح جلسوں میں آئیں گے. اور میں تو سب سے پہلے یہاں ایک وہی جمود اس ڈویژن میں، جی تو وہی چند دن پہلے ہم آئے اور وہی بہت زبردست ریلی بھی نکالی اور ہزاروں کی تعداد میں، اور پھر یہاں جلسہ بھی کیا اور اس جمود کو توڑا گیا. جی تو میں اپنے پارٹی اور سارے ورکروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً اس حلقے سے ثاقب مجید صاحب، اس کا بہت انپٹ رہا، اور اسی سے ایک سٹارٹ سب نے لیا، سب کو ایک چانس اور موقع مل گیا. اس کے بعد دوسرے لوگ بھی آئے، انہوں نے بھی اپنی وہی مصروفیات جاری رکھے. اور خاص کر وہی جلسے تو ہمارا کام ہے، روٹین ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں گا انبلیویبل. کل ہم ایک حلقے میں گئے اور وہی میرپور ڈویژن میں جی اور بمبر ڈسٹرکٹ میں، اس میں ہم گئے. ہمیں تو بالکل میں نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کس طرح نکلے اور کتنی ایک بہت بڑی ریلی، بہت بڑا جذبہ، ہر جگہ کھڑے ہوئے، اور اس میں ایک جوش ولولہ. اور پھر جب ہم گئے جلسے کے لیے تو وہی دن کو شروع ہوئی اور رات کو 10 بجے ختم ہوئی، اور وہ لوگ اس طرح بیٹھے رہے آخر تک، اینڈ تک. تو میں کہتا ہوں کہ اس میں اور بات نہیں، وہی میں اس کا کریڈٹ اپنے قائدین نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو دینا چاہتا ہوں کہ ان کی جو ماضی رہی اور حال رہی، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں. جی وہ انتخابات کے دنوں میں تو ہر ایک آتا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اپنا منشور بھی دیتے ہیں، مگر یہ لوگ فیل کر رہے ہیں کہ جب اگر ماضی میں ان کو موقع ملا ہے تو یا جو کچھ ان لوگوں کے تھے، جو ایشوز تھے اور جو مسائل تھے، ان میں انہوں نے وہی ڈٹ کر ساتھ دیا اور وہی بھرپور ساتھ دیا. تو لوگ اس ماضی کو دیکھتے ہوئے پھر ان کا یہ ہے کہ پھر وہی نواز شریف صاحب کا دور آ جائے، اور یا خاص کر جو لوگ بارڈر پر ہیں اور وہی ہماری اس بہن کی کارکردگی دیکھ رہی ہے، وہی مریم نواز کی. یہاں بھی بارڈر پر لوگوں کی یہ خواب ہے کہ اس طرح بھی یہاں سیٹ اپ آ جائے، اور نواز پنجاب والی شریف سہولتیں. صاحب اور نواز شریف صاحب کی لیڈر میں کہ ہم اس کو دیکھیں اور آگے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ذرا یہ بتائیے، کیونکہ آپ بھی الیکشن میں جا رہے ہیں، آپ بھی تقریریں کر رہے ہیں، لیکن آپ کے جو مخالف ہیں خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو موجودہ انتشار ہے اس کی ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے. حکومت تو میرے خیال میں یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں سر. وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. میں اس کا بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اس کے ساتھ ایک اچھا لیکن وہ رشتہ ہے، اکثر جلسے جلوسوں میں نہیں اچھا کرتے یہ کام. اچھا رشتہ اور تعلق ہے. اس کے بارے میں کیا کہوں؟ ہمارا ہر ایک کا ایک سوچ ہوتا ہے جی کہ میں یہ بات کروں، اس سے مجھے زیادہ کریڈٹ آ جائے گا. مگر اب اس دور میں ہر ایک بندے کو سمجھ بھی ہے اور وہی فیل بھی کر رہا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، کس نے نہیں کیا ہے. مسلم لیگ نے کس طرح یہ بات ہمارے بالکل سمجھنے سے بالکل بالا تر ہے. اگر یہ بات ہوتی ہے یا ایکشن کمیٹی کی، دوسری چیزوں کی، تو ہم سارے مل کر، یا ان کی گورنمنٹ اور ہماری بھی اس میں پارٹ، ہم نے ان پر بھی کبھی یہ الزام نہیں لگایا. جی ادروائز ہم یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے، تو پھر آپ کیا ہوئی یہ بات کرتے ہیں. مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ یہاں کی، خاص کر میں بات کروں گا جی بی کی اور جے کے کی، کہ یا ہمیں اپنی سیاست بعد میں رکھنی چاہیے،
اور ریاست پہلے رکھنا چاہیے. تو اس میں ہم نے اپنے کی اس کو ہم دیکھیں کہ ہمیں سیاست میں کیا گین ہوگا کیا نہیں ہوگا, اسی پر بات نہیں کر لینا چاہیے, اور وہی اسٹیٹ کی اس مفادات کو دیکھنا چاہیے, اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. وقتی طور پر جو فائدہ ہے اس کو چھوڑ کر الحاق پاکستان کی طرف جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایکشن کمیٹی والوں کے ساتھ کیا کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ یہ معاملات طے پا جائیں گے, اور کون سے ایسے مطالبات ہیں جو حکومت پاکستان نہیں مان سکتی؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو 95% تو مطالبات آپ لوگوں نے مان لیے سر. حکومت پاکستان کی ایشو نہیں ہے, مطلب ہے کہ یا جو ہمارے ان کے ساتھ وہ نکلے اور جو دھرنے اور سب کے سامنے اور پورا یا سب کچھ لاک ہو گیا, ہم آ کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے, اس ہوٹل میں بیٹھ گئے وہی پی سی میں, اور صرف ہم نہیں, دوسرے پارٹی کی لیڈرشپ, مین پارٹی وہی پی پی ہے, ان کی بھی لیڈرشپ ہمارے ساتھ تھی, ہم سارے مل کر ان کے ساتھ بیٹھ کر اور ایک معاہدہ سائن کیا. 38 ڈیمانڈ تھے اس میں, وہ 38 ڈیمانڈ پر پھر پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی میرے سربراہی میں, جس میں یا ابھی راٹھور صاحب ہے یہ بھی اس میں شامل رہا, اس کے دوسرے لوگ بھی شامل رہے, اور فیڈرل سے بھی شامل رہے, اور جیک کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ رہے. تو ہم نے اس پر کئی وار فوٹنگ پر کام کیا. میں نے اپنے سیاسی کیریئر میں اتنا تیز کام دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا. ہر ایک ایشو کو اس پر گئے, اس کا حل نکالا, اس پر بات کی, وہ یا اس گورنمنٹ کے پارٹ میں تھا, حصے میں, یا فیڈرل کے پارٹ میں تھا, ہم سارے مل کر اس کو آگے لے کے گئے. یہ ایک بات جو عام بات لوگ کرتے ہیں کہ وہی جو مہاجرین کی سیٹیں 12 نشستیں جی وہی پاکستان میں جو لوگ ہیں مہاجرین وہی سے اپنا سب کچھ وہی چھوڑ کر اور یا آگے سیٹل ہو کر, تو اس کی اپنی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور وہ یہ نہیں کہ ہم نے دیے یا کسی اور نے دیے, وہ تو اس زمانے سے ہے کہ جب یا کونسل بنا وہی 60 میں ہے, تو اس میں بھی وہ یہ جے کے کونسل کے 24 ممبر تھے, تو اس میں 12 ان میں سے تھے مہاجرین میں سے. اور پھر وہ آج کی بات نہیں, وہی 74 میں اس میں پھر ان کو 12 سیٹیں دی گئی, وہی پاکستان میں جو لوگ اور مہاجرین ہیں اس کی بات ہوئی. تو ایک اس میں دو باتیں, انہوں نے اس کو لیا, ہم نے بالکل ڈال دیا کہ اس کو آپ دیکھ لیں, ریویو کیا جائے, اس پر بات چیت کی جائے. ہم اس کے لیے ریڈی ہے, اس کے لیے کہ اس میں کیا آپ بتا دیں آرگومنٹ سے اور دلائل سے کہ اسے یا کیا عوام کو کیا فائدہ ہوگا اور کشمیر کاز کے لیے کیا بنے گا. ہماری سب سے بڑی بات تو یہ جی اس پر انہوں نے ایک میٹنگ وہی کر دی اور پھر اس میٹنگ میں آیا ہی نہیں. تو اس پر ہماری پارٹ پر نہیں, ان کی پارٹ پر کوئی بات نہیں ہوئی. اور اس کے بعد بات آئی, ہم نے کہا کہ اس پارلیمنٹ کا کام ہے یا اے جے کے عوام کا کام ہے, اس کی اسمبلی کا کام ہے کہ وہ آ جائے اور پھر دیکھے کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کرنا ہے, اس کو زیادہ کرتے کم کرتے, اپنے کو زیادہ کرتے, جو بھی کرتے. تو وہی بات ہماری پارٹ پر رہی نہیں, ان کی پارٹ پر رہی. اور دوسری بات جو آخر میں ہماری 10 مئی میں ان کے ساتھ یا آ کر مظفر آباد میں میٹنگ ہوئی, تو اسی دن مجھے بہت دکھ ہوا اور افسوس ہوا کہ انہوں نے مجھے وہی اضافی 8 ڈیمانڈ دیے. اضافی 8 ڈیمانڈ اور اس طرح نہیں دیے کہ وہی صرف بات کی, لکھ کر دیے, سب کے سائن اس پر ہے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی شامل کیا کہ ہم سٹرائک کریں گے, 9 تاریخ کو نکلیں گے اور کشمیر کو بند کریں گے. ان 38 کے علاوہ ہمارے 8 ڈیمانڈز بھی ہے, اگر یہ حل نہیں ہوئے. تو ہم نے کہا 8 ڈیمانڈز 1 بائی 1 لکھ کر, میں اس کو دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا. میں شق نمبر 4 پر جو آ گیا, تو شق نمبر 4 میں لکھا ہوا تھا کہ جو وہی اے جے کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ممبر بن جاتا ہے اور عہد لیتا ہے, تو اس میں یہ ایک شخص شامل ہے کہ وہی پاکستان کے ساتھ لائلٹی کا. تو کہتے ہیں کہ اس کو بھی نکالا جائے. یہ پاکستان کا نام بھی نکال کر باہر پھینک دے, یہ نام بھی نہیں, وفاداری یہ وفاداری کا نام جو پاکستان کے ساتھ ہے, تو یہ بھی نکال دیا جائے. تو میں نے کہا کہ یہ آپ بار بار, میں نے 2 دفعہ سے سوال کیا کہ آپ دیکھ لیں آپ نے کیا لکھا. نہیں یہ ٹھیک ہے, یہ جو ہم نے لکھا ہے یہ بھی ہمیں چاہیے. تو اگر کوئی اس حد تک آگے جائے تو کیا بات ہے. اور دوسری بات جو لوگ کرتے ہیں کہ
وہی سیٹیں ہمارے جو بھائی اسی پر سیاست کرتے اور بات کرتے. تو یہ بات نہیں ہے. میں اگر اپنا مثال آپ دیکھو, اگر میں کہوں کہ وہی کے پی کے میں ان کا سیٹ ہے مہاجرین کا, اور وہی ہماری پارٹی اس کو ہر وقت ہار رہی اور کبھی جیتا ہی نہیں, تو میں کیا یہ بات کروں کہ مجھے سیاست میں نقصان ہے تو اس سیٹ کو ختم کر دیجیے. اس طرح اگر پنجاب میں, دوسرے جگہوں میں, سندھ میں, تو کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی, تو یہ سیاست کی بات نہیں ہے, وہی ریاست کی بات ہے. تو ہمیں اس پر سوچ کر بات کر لینی چاہیے. الحاق پاکستان کی بھی کوئی ایسی شرط تھی کہ جو لفظ الحاق پاکستان ہے؟ نہیں مطلب اس کی تو نیکسٹ باری آنی تھی. میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ ابھی یہ نکالتے تو کل آپ یہ بھی کہہ سکتے, اور ساتھ یہ بھی کہہ سکتے کہ افواج پاکستان کو وہی ان بارڈر سے لے آئے اور مری تک لے آئے, تو پھر کیا بنے گا. مگر وہی شیخ میں وہ میرے ساتھ ہے, سب کے سائن ان پر ہے, ان کے جو مین لیڈرز ہیں انہوں نے سائن کر کے دے دیے. تو اگر بات یہاں تک جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا. ہم نے ان کے آگے کوئی بات نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا رائٹ ہے یا کشمیریوں کا حق ہے, مگر چند ہزار لوگوں کا حق نہیں ہے, چند سو کا حق نہیں ہے کہ وہ راستے میں آ کر اور راستے بند کر کے اور زندگی مفلوج کر کے اس کے فیصلے کرے. یہ ان سب کا حق ہے. جن کو ووٹ دیتے ان کو ووٹ دے دے, ان کو لے آئے, پھر ان کی مرضی ہے کیا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کتنی سیٹیں اس دفعہ آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نہیں, مائنس پلس حکومت بن جائے گی؟ یہ کیا پتہ لگتا ہے, یہ تو ہر ایک جو بھی لڑ رہا ہے کہتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا, اور اب بات ہے. مگر جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھے اور بہت بہتر ہے, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ حکومت بنے گی اور ٹھیک ٹھاک بنے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ. آپ آخری سوال بھی ہے, آپ لوگ نے آج میٹنگ کی ہے اور ظاہر ہے قائد آ رہے ہیں اور ساتھ میں مریم بی بی بھی تشریف لا رہی ہیں, اس حوالے سے جو آپ کے ظاہر ہے یہاں پہ ایک فضا پائی جاتی تھی آپ کے آنے سے پہلے, جو آپ لوگوں نے جمود توڑا, تو لوگ نکلیں گے, جلسہ گاہ بھری جائے گی, لوگ تیار ہیں نواز شریف کو سننے کے لیے, کافی دیر کے بعد آ رہے ہیں, خاص طور پہ مریم بی بی جو ہے جھنڈے گاڑ کے آئی ہیں پنجاب میں. اگر میں ایک ورکر ہوں تو وہی نواز شریف صاحب کا, اس کے ورکر کے لیے اتنے لوگ نکلتے, تو وہی ہمارے بہن اور قائد کے لیے کتنے نہیں نکلیں گے. ہمیں یقین ہے کہ بہت زبردست جلسہ ہوگا, بہت جاندار ہوگا, اور بہت ولولے اور جذبے والا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور سارے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ وہ دونوں آ جائے اور ان کو سن لیں. کشمیر کے لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے آپ کی طرف؟ کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ مطلب ہے کہ آپ نے ان چیزوں میں ان کو نہیں آنا چاہیے کہ وہی کشمیر اور پاکستان ایک ہی نام ہے, اس میں کوئی پاکستان تو کمپلیٹ ہی نہیں ہے کشمیر کے بغیر, اور ڈفرینس ہے ہی نہیں. تو اس میں ان کو وہی بات ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں اور فیل کر رہا ہوں کہ سب کا یہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ وہی لے کر جانا چاہیے, اور وہی لوگ چند لوگ جو وہی دعوے کرتے ہیں تو اس کو انتخابات میں مسترد کر لینا چاہیے. منتہا میں کشمیر کے لوگوں کو یہ جو مطالبے ہیں اس کو مسترد کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کا وجود کشمیر کے بغیر اور کشمیر کا وجود جو ہے وہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہے. وفاقی وزیر فرما رہے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس طرح, اور جلسے کے حوالے سے خاص طور پہ سننے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. نہیں سر, یہ اچھا ہو گیا.